الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے جا کر ملتا ہے شجرہ ہمارا، ایسے بزرگوں سے جا کر ملتا ہے شجرہ ہمارا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ قابل قدر سامعین کرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان یاران بصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جنہوں نے اہل جہاں کو محبت نبی کا درس دیا، صنف انسان کو محبت کا پیغام سنایا، محبت نبی کا طریقہ بتایا، عشق نبی کا رستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ اور پریشان ہوں کہ اس عظیم الشان موضوع پر کس طرح لبکشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زباں پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، ان کے مجاہدانہ کردار کی رودات سناؤں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی کی سفر حج کی منظر کشی کروں، یا عشق نبی سے بیتاب مولانا رشید احمد گنگوئی کے دل کا تذکرہ کروں، روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کی درس حدیث کی جھلک دکھاؤں، یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں، کہاں تک بتا سکتا ہوں، بتاتا جاؤں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے، اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، نبی کی محبت کو سینے میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ میرے عزیز دوستوں، مولانا قاسم نانوتوی سے کون ناواقف ہے، ان کو کون نہیں جانتا۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچ کر مدینہ سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضرت کی پتھریلی زمین ہے، پیروں پر پتھر لگیں گے، پیروں پہ تکلیف ہوگی، پیروں پہ زخم آ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا پیروں کی کوئی بات نہیں، تکلیف کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں، 8 سے 1400 سال پہلے، شاید 8 سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم اس سرزمین پر پڑے ہوں اور قاسم نانوتوی کا گستاخ جوتا رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! کیا عشق رسول تھا، کیا عشق رسول تھا، کیا جذبہ تھا، اتباع سنت کا کیا شوق تھا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی، عشق رسول کی، جس نے قاسم نانوتوی کو نبی کی محبت کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اور آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہے سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، ہے سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، کہ صدیوں سے ادیبوں کے کرم ٹوٹ رہی ہے، وما علینا الا البلاغ۔